سر موت آپ کسی کو یاد کروائیں نا، بڑے بڑوں پہ روب طاری ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے دوست تھے، تو دعوت و تبلیغ کے کام میں یعنی جڑے ہوئے تھے، تو ان کو کچھ ایجنسیز کے لوگوں نے نا اٹھایا، وہ خام خواہ ایک شک کی بنیاد پر انٹرویو کرنا شروع کیا۔ تو انہوں نے کہا یہ آپ دین کا کام کیوں کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ تو اب آپ کسی ایسے بندے سے یہ بات پوچھ رہے ہو جس کو یہ پتا ہو کہ میں نے مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور میرے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ تو وہ 2-3 بریگیڈیئر تھے اور کچھ کرنل تھے، وہ جو انٹرویو کر رہے تھے، تو ان کا سر مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، میں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، تو میں تیاری کر رہا ہوں، مرنا نہیں ہے۔ وہ کہتے سب کے چہرے فاق ہو۔ اصل میں ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں ہوتا کہ ہم نے مرنا ہے۔ جب ایک دفعہ کوئی یاد کروا دے نا، سر چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے۔ اس لیے موت کا راگ لاپنے کی ضرورت ہے۔ چوراہوں پہ کھڑے ہو کے، چھتوں پہ چڑھ کے ایک ہی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ مرنا ہے۔ جب مرنا ہے تو سر پھر آپ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے، پھر خدا کی مرضی کی زندگی گزاریں گے۔ اگر مرنے کی تلوار ہٹ جائے تو جو مرضی کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں، میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، خدا انسان کی ضرورت کیوں ہے؟ تو میں نے اس میں بتایا تھا کہ انسان کی ضرورت اللہ اس لیے ہے کہ ہمیں موت آ جاتی ہے۔ اگر موت نہ آئے، اگر کوئی بیماری اور پریشانی نہ آئے تو خدا میری ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ آپ مریں بھی کوئی نہ اور آپ کو پریشانی بھی کوئی نہ آئے، تو سر یہاں ہم کیوں 100-150 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کرو کر ہی جاؤ، پریشانی بھی کوئی نہیں، موت بھی کوئی نہیں، جو مرضی کرو، تو خدا آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر کس نے نماز پڑھنی ہے؟ اگر کوئی شخص اس کو موت نہ آئے اور پریشانی کوئی نہ آئے تو سر خدا کیسے میری ضرورت ہے؟ میری ضرورت ہے ہی اس لیے ہے کہ میں نے مر جانا ہے، یہ تلوار لٹکی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور پریشانی ہر وقت کسی وقت بھی گیچی مروڑ سکتا ہے، بیماری آ سکتی ہے، بڑھاپا آ سکتا ہے، اور سر یہ خواہش آپ کی جنت میں اللہ پوری کرے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو خوشخبری ملے گی کہ تمہیں مبارک ہو اللہ کی طرف سے، آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ آج کے بعد تم بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے، 30 سال عمر رہے گی۔ آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں پڑو گے، ہمیشہ تندرست رہو گے۔ بیماری بھی کوئی نہیں، بڑھاپا بھی کوئی نہیں، موت بھی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، آج کے بعد تم کبھی بدحال نہیں ہوگے، ہمیشہ خوشحال رہو گے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر بخاری مسلم کی 5ویں چیز بھی آئی ہے کہ آج کے بعد تمہارا رب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ ہی راضی رہے گا۔ دنیا میں انسان کی ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ یار یہ کیا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ جنت میں کوئی ایسا کام نہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، ہر کام ہی ایسا ہے۔ دنیا میں سونا حرام، آخرت میں حلال۔ دنیا میں 4 سے زیادہ بیویاں کرنا حرام، آخرت میں بے شمار۔ دنیا میں ریشم حرام، آخرت میں حلال۔ دنیا میں نماز فرض، آخرت میں کوئی نہیں۔ دنیا میں پخانے کی کمزوری، بخاری مسلم حدیث ہے، آخرت میں انسان کھائے گا ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، ڈکار بھی خوشبودار، سب کچھ ہضم، کوئی پخانا نہیں۔ تو کوئی تکلیف جس چیز کا نام ہے نا وہ جنت میں نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا سٹیٹس دینے والا ہے۔